السلام علیکم۔ آج میں آپ کو جنیوا لیک سائٹ دکھاتی ہوں اور اس کے کنارے کی بلڈنگز، زیادہ تر یہ ریزیڈینشل بلڈنگز ہیں۔ آپ ان کا آرکیٹیکچر دیکھیے بہت پرانا ہے، لیکن باہر سے انہوں نے آرکیٹیکچر وہی پرانا مینٹین رکھا ہوا ہے، لیکن اندر یہ رینوویٹ کرتے ہیں اور رینوویٹڈ ہیں، بہت پیارے ان کے عموماً ہوتے ہیں۔ ان میں کچھ ہوٹلز بھی ہیں اور کچھ فلیٹس ہیں۔ دو بلڈنگز کے درمیان اگر آپ کو یہ جگہ نظر آئے، یہ راستہ، تو جب اس پہ آپ چلتے جاتے ہیں تو آپ کو ایک چھوٹی سی مسجد ملتی ہے۔ نیچے ایک بڑا ہال مرد حضرات کے لیے ہے اور ایک چھوٹا روم خواتین کے لیے۔ قرآن شریف رکھے ہوتے ہیں، اور کبھی کبھی جب میں یہاں آتی ہوں اور ٹائم ہوتا ہے نماز کا تو میں وہاں جا کے نماز پڑھ لیتی ہوں۔ یہ لیک لومان ہے اور پس منظر میں آپ کو وہی جیٹ او نظر آ رہا ہے۔ اور اگر میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اس کی بلندی جو میں نے آپ کو بلڈنگ دکھائی ہیں ان سے زیادہ ہے تو شاید آپ یقین نہ کریں، لیکن ایسا ہی ہے۔ لیک کے اس حصے میں لگتا ہے کہ جیسے کشتیوں کا ایک شہر آباد ہو۔ یہ یہاں کے امیر لوگوں کی ذاتی ملکیت ہے کیونکہ ایک ایک کشتی کی قیمت بھی اچھی خاصی ہوتی ہے، عام بندہ افورڈ نہیں کر سکتا۔ جنیوا کے بارے میں آپ نے سنا ہی ہوگا، امیروں کا شہر ہے۔ پھر اکثر میں ہنستی ہوں یہاں کے اپنے دوستوں کے ساتھ کہ بھئی تم لوگوں کا ملک تو امیر ہی ہمارے سیاستدانوں اور دنیا بھر کے کرپٹ سیاستدانوں، سمگلرز کی وجہ سے ہے، تو ہمارا بھی جنیوا پہ اور سوئٹزرلینڈ پہ اتنا ہی حق ہے جتنا آپ لوگوں کا ہے۔ اس کی وجہ ان کی بینکنگ فیسیلٹی ہے۔ اب تو انہوں نے تھوڑا بہت رول میں چینج کر لیا ہے، چینجز یہ لوگ لے آئے ہیں، لیکن اور کسی حد تک، لیکن ان کا بینکنگ نظام اپنی کانفیڈینشیلٹی کی وجہ سے اور اپنے کلائنٹس کو، مطلب جو لوگ یہاں اپنا پیسہ رکھتے تھے، ان کی ذاتی معلومات کو چھپا کے رکھنے اور ان کی حفاظت کرنے کے حوالے سے کافی زیادہ مشہور ہیں، اور اس کی وجہ سے دنیا بھر کے امیر لوگ، نہ سب کا تو میں نہیں کہوں گی کیونکہ بہت سارے لوگوں کے حلال کی کمائیاں بھی ہوں گی، کاروباری لوگوں کی، اور لیکن بہت سارے جو امیر لوگ ان اے سینس کہ سیاستدان اور بڑے بڑے کاروباری لوگوں کا کالا دن یہاں لا کے چھپایا جاتا رہا ہے، اور اس بیس پہ یہاں پہ آپ کو ریزیڈنس بھی ملتی ہے۔ جھیل کے اس کنارے پہ یہ جو اونچی بلڈنگز ہیں، ان کے ساتھ ساتھ اگر آپ چلتے جائیں تو بڑے بڑے ویلاز ہیں۔ اور زیادہ تر ان لوگوں کے ہیں، امیر ترین لوگوں کے، اور اس کی وجہ سے یہاں کے مختلف سکینڈلز بھی مختلف اوقات میں بہت مشہور ہوئے۔ بہت سارے عرب شیخ یا عرب سٹیزنز، ان کو، کیونکہ جب وہ لوگ یہاں آتے ہیں رہائش کے لیے تو وہ اپنے ہاؤس ہیلپس کو اپنے ساتھ لے کے آتے ہیں، عموماً جن میں بہت زیادہ فلپینوز ہوتی ہیں اور صومالین اور ان غریب ممالک کی خواتین بھی اور مرد بھی۔ سوئٹزرلینڈ اپنے انسانی حقوق کے حوالے سے اور ان کے خیال رکھنے کے حوالے سے بہت زیادہ مشہور ہے، اور یہ اپنا غلامی کے بہت خلاف ہے، مطلب جبری لیبر، غلامی
ان کا اگر اس چیز پہ کوئی جا کے شکایت کر دیتا ہے کہ مجھے جو ایک جیسے اب یہاں 25 فرینک پر گھنٹہ کے لحاظ سے یہاں معاوضہ دیا جانا ضروری ہے کم از کم، تو اگر کوئی یہ کہے کہ جو مروجہ قانون کے مطابق مجھے میری تنخواہ اس سے کم ملتی ہے یا مجھ سے 40 یا 42 گھنٹوں سے زیادہ کام لیا جاتا ہے یا غیر انسانی سلوک کیا جاتا ہے، تو اس کو یہ لوگ باؤنڈ سلیوری مانتے ہیں. اور اس کی وجہ سے ایک بڑا پیارا سا کپل ہے جنہوں نے دور سے مجھے وش کیا، اور اس کی وجہ سے یہ لوگ کافی سخت رویہ رکھتے ہیں. تو بہت سارے شہری ان شکایات کی وجہ سے ان کو یہاں جرمانوں کا سامنا کرنا پڑا ہے. اس کے علاوہ ایک جب میں یہاں اسٹوڈنٹ تھی تو ایک پروفیسر نے ایک واقعہ سنایا تھا کہ کوئی عرب امیر زادہ آیا ہوا تھا اور وہ اپنے ہوٹل کے کھڑکی سے جھانک کے دڑا دڑ فرینچ کرنسی، یہ فرینک یہاں کی جو کرنسی ہے فرینک اسے کہتے ہیں CHF، وہ پھینکے جا رہا تھا اور لوگ اس کو سمیٹ رہے تھے اور ایک تماشا لگا ہوا تھا اور کسی نے پولیس کو اطلاع کر دی اور پولیس نے اس کو گرفتار کر لیا. یہ ایک ایسی سٹی ہے کہ یہاں ہم جیسے عام لوگ بھی آپ کو بہت نظر آئیں گے جو تلاش، یہ دیکھیں نا کتنا پیارا لگ رہا ہے، اس میں آپ کو نظر آ رہا ہے بادلوں کا ریفلیکشن. بہت سارے لوگ یہاں سیر کرنے آتے ہیں، بہت سارے لوگ یہاں آ کے آباد ہو جاتے ہیں، لیکن بہت سارے امیر لوگ یہاں آتے ہیں. جیسے ابھی سے دیکھیں ایک سامنے والی کشتی پہ پکنک چل رہا ہے، جیسے ابھی جب میں چلتے ہوئے آ رہی تھی تو کافی زیادہ سعودی فیملی، سعودی تو نہیں کہنا چاہیے، عرب کی الگ آپ ان کو پہچان لیتے ہیں، عرب فیملیز آئی ہوئی ہیں. آپ کو میوزک سنائی دے رہا ہے بیک گراؤنڈ میں؟ یہ ایک یاچ پہ ایک پکنک چل رہی ہے اور بہت مزے کی میوزک بھی انہوں نے آن کیا ہوا ہے. زندگی اتنی زیادہ آسان نہیں ہے، یا یہ کہنا چاہیے کہ یہاں پہ ہر کسی کے لیے آسان نہیں ہے. یہاں بھی آپ کو ہوم لیس لوگ نظر آتے ہیں، جو شدید یہاں کی سردی ٹٹرا دینے والی شدید قسم کی سردی ہوتی ہے اور وہ برداشت کرنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہوتی. مجھے اب بھی یاد ہے کہ ایک رات ڈنر کے بعد آفیشیل ہمارا ڈنر تھا، اس کے بعد ہم واپس آ رہے تھے، ایک گروپ تھا اسٹوڈنٹس کا، ہم سبھی اکٹھے انوائٹڈ تھے یونیورسٹی کی طرف سے ڈنر کے لیے. اور چلیں یہ واقعہ میں آپ کو اگلے ویلاگ میں سناتی ہوں، یہ کافی لمبا ہو گیا ہے. یہ میں آپ کو سنا کے یہ میں بند کر دیتی ہوں، اور یہاں ایک اور جگہ پہنچ کے میں ویڈیو ریکارڈ کرتی ہوں اور اس میں پھر میں آپ کو واقعہ سناتی ہوں. تب تک اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.